بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ آج کی اس ویڈیو میں اولاد حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے کن ممالک میں آباد ہوئی اور شکر اور تکبر کیا ہے، ان باتوں کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج روئے زمین پر اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام عربوں کا باپ سام اور حام حبشیوں کا باپ اور یافس رومیوں کا باپ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے 3 بیٹے تھے۔ عرب، فارس اور رومی سام کی اولاد ہیں، یافس کی اولاد ترک سکالیہ اور یاجوج ماجوج ہیں، اور حام کی اولاد قبط سوڈان بربر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد کوفہ میں اور بعض نے یمن میں اور بعض نے حجاز و شام اور بعض نے مغرب میں شہر بسائے، اور اولاد حام نے برِ صغیر میں شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے، چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ الاسراء آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ایسے ہے، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور لباس اور ہر ذیشان چیز پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یقیناً اس پر راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ادا کرے، اور شکور کی تعریف ہے کہ شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو دل و زبان، اعضاء و جوارحہ سے ہر وقت اطاعت بجا لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام
ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔